آله وصحبه الأطهار. فقد قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، أو كما قال النبي: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تمام قسم کی تعریف، تحمید، تمجید، درود برتری اللہ خالق کائنات کی عرض و سما کی ذات اقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر آلہ و آلہ پہ بیان کے سننے سے پہلے اللہ سے درد دل کے ساتھ یہ التماس کر لیں کہ میرے اللہ رات کے اس پہر میں ہمارے جاگنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے نا، ایک جاگتا ہے شخص بیمار رہتی تو دوجا جاگتا ہے بڑا پریشان رہتی تے ایک جاگتا ہے رب رحمان دا یاد رہتی کہ ہم تو اللہ تیری دوستی میں اس پہر جاگ رہے ہیں. پھر اللہ اپنی رحمت سے ہماری یہ ٹوٹی ٹوٹی کابش کو قبول کر کے ذریعے تجارت کرے. اللہ جتنے یہ لوگ آئے میرے اللہ ہماری توقع سے بھی بڑھ کر انہوں نے محبت کی. میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ یہاں بیٹھی میری ہر بہن بیٹی ملت کی آبرو اللہ اور میرے ہر بزرگ بھائی کی ہر میرے نوجوان ساتھی کی دلی خواہش تمنا آرزو کو پورا فرما. آج کا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے نماز. عربی میں اسے کہتے ہیں الصلاۃ. یہ اتنی اہمیت کا حامل عمل ہے کہ حدیث مقدس میں آتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے
ایک رکن یہ نماز ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بد نصیب کی زندگی نماز نکل گئی، آقا کریم فرماتے ہیں اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے ہم اپنے گریبان میں جاتے ہیں کہ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم کام کے لیے کام کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کام نہیں چھوڑتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہ میرے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ ارکان اسلام 4 ستونوں کی طرح ہیں۔ جس طرح ایک ستون ہے، لینٹر کے نیچے اگر دیوار نہ ہو، دیوار ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے، اگر وہ ستون نہ ہو تو اسلام یہ ہماری بنائی ہوئی عمارت گر جائے گی۔ اسلام کا ستون نماز ہے، نماز گر گئی، اسلام کی عمارت کو گرا دیا ہے۔ اور جس نے اس نماز کو گرایا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، زندگی کے کسی لمحے، زندگی کے اندر عزت و شہرت کے آخری کنارے تک میرے رب کا فیصلہ ہے کہ کائنات کا رب اس کی عمر سے بھی برکت چھینتا ہے، اس کے مال سے بھی برکت کو چھین لیتا ہے، اس کی اولاد سے بھی برکت کو چھین لیتا ہے، اس کی جیون، اس کی حیات، اس کی بیوی سے محبت والی جو برکت کائنات کے رب نے اسے عطا کر رکھی ہے، نہ اسے بھی چھین لیتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کہ جس نے اسلام کے ستون کو اہمیت نہیں دی، بتائیے میرا رب اسے اہمیت کیوں دیں گے؟ اور کتنا ہم معمولی کام سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ یہ ایک جہنمی اللہ کی جہنم کا ایندھن بننے والا جنتی کے سوال کا جواب دے رہا ہے کہ جب تو گزرتا تھا نا نماز کے لیے، تو مجھے کہتا تھا بھائی آجا نماز پڑھنے کے لیے، تو بے نمازی جو جواب دیتا تھا نا، آپ جائیں ساتھ واسطے دعا کرنے ہیں، وہ جو نماز اپنی زندگی میں نہیں پڑھتے تھے، آج اس نماز کے نہ پڑھنے نے ہمیں جہنم میں پھینک دیا۔ اور پھر دوسری بات پتہ کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ مسکین آتا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے لیے کچھ کھلا پلا دے تو جواب پتہ کیا دیتا تھا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جو اللہ والا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اس طرح اللہ اکبر۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن محنت مشقت کے لیے جاتے ہیں اپنے گھر سے، تو کام کاج نہیں ملتا، آتے ہوئے نا کوئی تھوڑی سی مشقت کر کے کوئی ذریعہ بن گیا کہ تھوڑے سے جو مل گئے، گھر آئے نا، آ کے سیدہ جگر گوشہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کیا ہے
میری پیاری زوجہ یہ تھوڑے سے جو لایا ہوں پیسوں روٹی بناؤ. اتنے جو تھے کہ سارے پیچھے مقتدار کام ہے. اتنے کو جو ملے ہیں کہ صرف 3 روٹیاں بنی. کتنی روٹیاں؟ 3 روٹیاں بنی ہیں. دروازے پہ دستک دینے والا دستک دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں, باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے. قدر کریں اپنے والدین کی, اللہ کی قسم جن کے سر کے اوپر باپ جیسی نعمت موجود نہیں. ہم اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کے اپنے دل کی تمنا کا اظہار کرتے ہیں. باپ اپنا خون اپنا پسینہ لگا کے اپنی اولاد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ وہ نہیں دیکھتا سردی کیا ہے. بیٹا کہاں کے کمبل لے کے سویا ہوا ہوتا ہے. باپ کہتے ہیں اسے اٹھانا نہیں ہے, لیکن سخت ٹھٹھرتی رات ہو یا ٹھٹھرتا دن, یہ باپ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ آسمان سے ٹھٹھرتی رات یا ٹھٹھرتے دن میں بادل برس رہا ہے, پھر بھی سب کچھ چھوڑ کے اپنی اولاد کے لیے چلا جاتا ہے نا کمانے کے لیے. اسے قدر ہی نہیں. یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بابا اس بار میں فلاں برانڈ کا جوتا پہنوں گا. یہ باپ خوش ہوتا ہے اپنے بیٹے کی خواہش, اپنے بیٹے کی حسرت, اپنے بیٹے کی تمنا کو پورا کر کے خوش ہوتا ہے. یہ جس کے پاس نعمت نہیں اس سے پوچھ قدر کیا ہے. سیدنا کے دروازے پہ آنے والا آیا کہ کہتا ہے باپ نہیں کر پہ بھوکا ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. سیدنا علی اندر جاتے ہیں, جا کے وہ جو ایک روٹی ہے نا 3 میں سے اٹھا کے لا کے اسے دے دیتے ہیں. دوسرا آیا کہتا ہے محنت کرتا ہوں, مشقت کرتا ہوں, مزدوری تو کرتا ہوں لیکن پوری نہیں پڑتی. آمدن زیادہ ہے, خرچ زیادہ ہے, آمدن کم ہے, لہذا بھوک لگی ہے کھانے کے لیے کچھ دے دیں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ گئے, جا کے دوسری روٹی بھی اٹھا دی, اسے دے دیتے. تیسرا آیا, آ کے کہتا ہے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں, اپنی زندگی میں کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھا تھا, سزا بھگتی ہے, جیل سے نکل کے آیا ہوں, کھانے پینے کے لیے پاس کچھ موجود نہیں, بھوک لگی کچھ دے دو. علی المرتضیٰ کا دل جگر دیکھیے. سیدنا علی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اس تیسری روٹی کو بھی اس اللہ کے بندے کے لیے پیش کر کے فرمایا تھا کہ جا چلا جا تو بھی کھا لے, شاید ہمارا بھوکا رہنا ہی اللہ کو پسند آ جائے, اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے. اور پھر قرآن ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. ایسے لوگوں کے متعلق ہی قرآن کہتا ہے کہ یہ کھانا کھلا کے نا, ہم اب تو کسی کو کھلاتے ہی نہیں, تو اگر کھلا بھی لے تو پیچھے کوئی مفاد ضرور ہوتا ہے کہ فلاں ڈی سی کو کھانا کھلائیں گے نا کبھی زندگی میں کام پڑ سکتا ہے, غریب کو پھر بھی کبھی شاید ہمارے گھر سے میسر نہ ہو. اللہ کئی لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کیا ہے, اللہ توفیق عطا کرے. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا علی کے اس عمل میں اللہ کے قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا, وہ پہلا مسکین آیا, وَيَتِيمًا دوسرا یتیم آیا, وَأَسِيرًا تیسرا قیدی آیا. میرا رب کہتا ہے کھانا کھلانے کے بعد
انہوں نے یہ نہیں کہا دعا کر دینا فلاں میرا شکریہ ادا کرو بھائی، نہیں کہا ہم نے جو کیا ہے اپنے رب کے لیے کیا ہے، کل قیامت کو میرا رب ہمیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ یہ ہے کہ کیا کہا، دوسرا جرم کیا تھا کہ ہم کسی کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے پیارے محمد علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قیامت کا دن ہوگا، آقا کریم فرماتے ہیں حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ ہوں گے، انبیاء کی عدالتوں سے ہوتے ہوئے جواب مل جائیں گے، میرے پاس بھی آئیں گے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور التماس کروں گا، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا معاملہ شروع کر دیں گے۔ شروع ہوگا نا، سب سے پہلا سوال بتا اپنی زندگی کے اندر کتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہے۔ سید ثابت رحمہ اللہ نے لکھا ہے پہلا سوال ہوگا بتا نمازیں کتنی، کہیں یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں پوچھیں گے بتا کتنی دکانیں بنا کے آیا ہے، اللہ نہیں پوچھیں گے کتنے بیٹے پال کے آیا ہے نمازیں چھوڑ چھوڑ کے، پوچھیں گے کہ تیرے پاس جائیداد کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، میرا رب پہلے کیا پوچھے گا نمازیں کتنی ہیں۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے آقا کریم فرماتے ہیں بَإِنْ فَسَدَتْ كُلُّ، جس بندے کی نماز مکمل نہ ہوئی اللہ کی عدالت میں، اس معاملے میں فاسد قرار ہوا، اللہ اس کے سارے اعمال کو فاسد قرار دے۔ وَإِنْ صَلُحَتْ كُلُّ، کہ جس کی نماز کا معاملہ درست ہو گیا نا، اللہ اپنی رحمت سے اس کے دوسرے معاملے بھی درست کر دیا۔ اور پھر حدیث میں نے پڑھا ہے آقا کریم فرماتے ہیں کہ بے نمازی نا قیامت والے دن پتہ کن کے ساتھ ہوگا، ہارون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ۔ ایسے تو یہ دنیا کی تو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں نا، یہ وہ بد نصیب تھے کہ جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ ٹکر لیتے ہوئے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ ہم نعوذ باللہ تمہارے رب سے بھی زیادہ ہیں۔ میرے رب نے دنیا کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کر کے دکھلایا کہ ان دنیا والوں کی میں رب العالمین کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اور جس نے اللہ کی جنت کا مہمان بن گیا، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ ہے نماز پڑھتا ہے نا، نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، میں نے حدیث کو پڑھا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا جتنے قدم چل کے جاتا ہے قدم قدم پہ میرا رب نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ کا جذبہ بھی کمال تھا۔ سیدنا انس نا ایک دن پیدل چل رہے ہیں، یہ اندر والے ذرا باہر آ جائے جو باہر بیٹھے ہوئے پر سامنے اکھنا دیکھنا پڑے، ادھر آ جائے اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے۔ وہ پیچھے بھی پھر مجھے دھیان کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ خیمے والے بھی آ رہے ہیں جزاک اللہ۔ تو یہ دیکھنا سارا معاملہ جس کو ادھر بولے ہاں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ پیدل جا رہے ہیں، ساتھ دیکھنے والا سیدنا انس کے متعلق سمجھتا ہے کہ شاید انس بیمار ہے۔ پوچھا انس بھائی کوئی مسئلہ، پریشانی؟ اتنی آہستگی، اتنے چھوٹے قدم؟ سیدنا انس کہنے لگے پیارے بھائی مجھے مسئلہ تو کوئی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ میں نے حضرت رسول اللہ سے سنا ہے ہر قدم کے بدلے نیکی ملتی ہے، میں وقت سے اس لیے آہستہ چلوں گا، قدم قدم کے مسجد پہنچوں گا، جماعت کے ساتھ نماز ہوگی، میرا رب اتنا خوش ہوگا، ایک کے بدلے میں میرا رب مجھے اپنی رحمت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اتنی اہمیت، اتنی فضیلت، اتنا مقام
نماز پڑھنے والے کا آقا کریم فرماتے ہیں یہ وضو کرتا ہے. آقا کریم کیا فرماتے ہیں؟ یہ وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے. ہاتھ دھونے کے بعد آقا کریم فرماتے ہیں آگے نہیں بڑھتا، آگے نہیں بڑھتا. ابھی کلی اس نے نہیں کی، ابھی اس نے ناک میں پانی نہیں ڈالا، ابھی اس نے اپنے چہرے کو نہیں دھویا. پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں، اتنا خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ابھی کیا کیا اس نے؟ ہے تو ذرا مشکل نا، چھٹتی راتوں میں اللہ اکبر، وہ وضو کرنا سردی، اور پھر آپ تو سہولتے ہیں نا. میں نے پڑھا ہے آئمہ حدیث کے مطابق کہ رات کو پانی اپنے بستر میں رکھ کے سویا کرتے تھے کہ صبح اٹھ کے ہم نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے. محترم بھائیو، ہمیں کتنی فکر ہے اس نماز کی. آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک گھر کے سامنے سے نا نہر گزرتی ہے پانی کی. حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اس کے اندر 5 بار وضو کرتا ہے. کتنی بار؟ 5 بار غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے. آقا کریم پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ کیا اس کے چہرے پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ یہ صحابی جواب دیتے ہیں پیارے محبوب 5 بار چہرہ دھل گیا. آقا کریم یہ میل کچیل کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ حضرت رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ رب کی رضا کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، اللہ کے حضور پیشی کے لیے، مالک حقیقی کے سامنے اپنی التجا، اپنی درخواست، اپنی حاضری لگوانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہونے سے پہلے وضو کرتا ہے، میرا رب کہتا ہے آقا کریم نے فرمایا کہ بتاؤ جو بندہ 5 بار دن میں وضو کرتا ہے اس کے نامہ اعمال سے اللہ اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. وہ مٹ جائے گے گناہ بھائیو، لیکن کوئی آئے تو صحیح نا، کسی کے دل میں درد ہو، کسی کے دل میں محبت ہو. اور اللہ کا کریم فرماتے ہیں وہ کتنا، میں نے ابھی نماز سے پہلے حدیث بیان کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ نا نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا تصور کر لے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. اور جس کے ساتھ محبت ہو اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں. میرا رب کہتا ہے اگر یہ تیرے دل میں تصور پیدا ہو جائے تو کیا کمال ہے. اگر ایمان کی کمی ہے ایسا نہیں، کم از کم یہی تصور کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کیا ہے ہمارے اندر یہ تصور؟ قیامت کبھی ہوگا اس نماز کے لیے بلانے والے کی گردن کو کائنات کا رب سارے لوگوں کی گردن سے اونچا کر دیں گے. عزت ہوگی، احترام ہوگا، تقریم ہوگی کس کی؟ جس نے نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو. اور یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے. آقا کریم فرماتے ہیں دشمن تیرے سر پہ تلوار بھی لے کے کھڑا ہے پھر بھی تجھے اس نماز میں معافی نہیں. اور نہیں کھڑا ہو کے پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے، حاضری ضرور لگا. ہر صبح کھڑا ہو جائے اللہ کے سامنے، اللہ جی میں حاضر ہوں، اللہ جی میں حاضر ہوں. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ یہ جب رزلٹ بولتے ہیں نا کہ پرائیویٹ اسکول میں تو وہاں ایک بچہ ہے تو اس کی اگر پوزیشن نہیں نہ آئی، وہ سیکنڈ فرسٹ یا تھرڈ نہیں آیا تو ایک انعام یہ بھی ملا ہے کہ اس نے غیر حاضری کوئی نہیں کی، غیر حاضری کوئی نہیں کی. یہ انعام اس لیے اسے دیا جا رہا ہے. تو میرے بھائی اللہ کے سامنے ہم حاضری تو لگوا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا قیامت کو اگر ہمارے متعلق یہ کہہ دے تو بندہ جیسا بھی ہے کبھی اس نے غیر حاضری نہیں کی،
اللہ کا یہ کہنا ہی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے. اللہ کہیں گے اسے معاف کر دیا, جنت کا دائیں. تو محترم بھائیو, آدھا گھنٹہ ہمارا بیان کا تھا, وہ یہ بات ہم نے سمجھی کہ نماز ہم نے پڑھنی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ بے نماز ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہے. علماء کہتے ہیں اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. علماء کہتے ہیں اس زندگی کو مسلم معاشرے میں رہنے کا حق نہیں, اس بد نصیب کو بگا دیں, جہاں مرضی جا کے رہے, ایک پاکیزہ مطہر پاک صاف اللہ کے پسندیدہ معاشرے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا اس نے کیا ہے, نماز نہیں پڑھا. تو آج معاشرے کا اگر ہر بندی نماز نہ پڑھے نہیں بری بات ہے. اور پھر اب بات ہے ہم نے نماز ایسی نہیں پڑھنی کہ اللہ کہہ دیں کہ فویل للمصلین, ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. ایسی نماز کہ حاضری بھی ہو, محبوب کے دربار میں قبول بھی نہ ہو, کوئی فائدہ تو نہیں ہے. تو وہ کیسی نماز ہونی چاہیے کہ جو ہم پڑھیں اللہ قبول کر لے. اتنا اہمیت کا حامل عمل ہے, پتہ تو ہونا چاہیے نا. ایک مثال کے ساتھ بات سمجھیں کہ مارکیٹ میں ایک کام کا آغاز ہوتا ہے اور پرافٹ اس میں بہت زیادہ ہے, اور اس میں جو لوگ سروس میں حاضر ہو سکتے ہیں ان کی کیپیسٹی کم ہے. تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے, یا نوکری لبے نہ لبے سیکھتے رہیے نا, ہو سکتا ہے چیک نہ دے. تو سیکھیں, جب سیکھیں گے پڑھنے کو دل کرے گا, ایسے ہی پڑھے کہ اللہ قبول کر کے نجات کا سبب سامان کرنا چاہیے انشاءاللہ. تو سیکھیں گے نا جی انشاءاللہ. یہ ہر مسلمان کا اقتصاد تعلق ہے. لہذا آپ نے ساری طرف سے توجہ ہٹا کے بیگانہ ہو کر ساری سمجھے کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, بس نماز سیکھے. میں انشاءاللہ ایک ایک چیز کو پورے طریقے کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اور سنت کے عین مطابق انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا, اور ساتھی ادھر میں کھڑا کر کے ان کو طریقہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گا. اور زندگی میں محمدی مسجد کی آج کی بیٹھنے والے شخص کی نماز کو دیکھ کر زندگی میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انہوں نماز پڑھی نہیں, بلکہ مثال دی جائے کہ جس طرح وہ بھائی نماز پڑھتے ہیں نا, ایسی نماز ہم نے پڑھنی ہے. تو یہ کمیاں جو ہیں ہمارے علماء کے اندر بھی ہیں, یہ ہمارے خواص کے اندر بھی ہیں, یہ ہمارے عوام کے اندر بھی ہیں, ہمارے مردوں میں بھی ہیں, ہماری عورتوں میں بھی ہیں. لہذا ہم نے یہ دور کرنا ہے انشاءاللہ. یہ جو ہمارے طلباء ساتھی ہیں جلدی جلدی اپنا 2-3 منٹ میں کام سمیٹیں اور یہ ادھر مجلس میں حاضر ہوں. تو ساتھی ذرا قریب آ جائیں تاکہ بات جو ہے نا وہ سیکھی جا سکے. کیونکہ اکثر ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں نماز کی کمی ہے, طریقہ نہیں آتا. تو آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ سوال ذہن میں لائیں. جماعت جب حاصل ہوگا تو پھر ہم سوچیں گے کہ یہ کمی بھی ہو سکتی ہے, یہ کمی بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی پوچھیں, پھر ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اور شاید اس کے بعد آپ اللہ اگر ہم نے سیکھ لیا تو ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک دعا کا ساتھ یہ بھی کر دیں کہ اللہ ہم جو آئے ہیں ہمیں بلانے کے لیے جس نے ترغیب لائی, جس نے تعاون کیا, اللہ تو اس کی بھی ہر حاجت اور تمنا کو پورا فرما. اور اللہ ہمیں دین کی خدمت میں زندہ رکھ, اسی میں بہت نصیب فرما. تو ابھی دو ساتھی ذرا میرے پاس آ جائیں تاکہ وہ ساتھ بندی کا بھی طریقہ ہو جائے, اور اس کے بعد جو ہے نا نماز کا بھی وہ کے ساتھ طریقہ ہو جائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. خواتین جو ہے میں ساتھ ساتھ بولتا بھی جاؤں گا, وہ سننے پہ ہی اتفاق کریں, کیونکہ آئندہ سال اگر میرے رب نے انشاءاللہ زندگی رکھی اور موقع ملا تو انشاءاللہ
خواتین کے لیے بھی پروجیکٹر کا انتظام کر کے یا انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ توفیق دے دے، سال کے دوران ہی اللہ کی بات بڑی دور ہے، سال کے اندر ہی کوئی اللہ سبق لگا دے، ہم نیچے اسی طرح مجلس لگا کے پروجیکٹر لگا کے جو ہے خواتین کو بھی نماز کا وہ پورا طریقہ سکھائیں سمجھائیں، کیونکہ یہ عورت جو ہے نا یہ بھی اگر معاشرے میں ایک عورت درست ہو جائے 5 گھرانے درست ہوتے ہیں، تو اس لیے عورت کی نماز کی درستگی بھی بڑی ضروری ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آجے جی سبحان اللہ ایسا کہنا ہوئے کہ پڑھی ہے تو تار لگی دی وجہ تو بعد سے گاز نہ آتی ہے یہ دار کو گھر یہ بھائی کس کے ہے یہ دار نہیں یہ دفعہ یہ بندہ کھلے ڈلے کپڑے لاؤ قربانی دی ہوئی ہے آپ میں اسلام کو دیا ہوتا ہے چلو کچھ بھی آ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا امام الحسین رحمہ اللہ، دیکھیں ترغیب کے لیے پتہ کیا کیا، امام صاحب فرمانے لگے کہ اگر چھوٹا بچہ آگے پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے نا، امام صاحب کہتے ہیں کہ اسے نہیں کرنا۔ میں بڑا حیران ہوا، سائل نے سوال کیا کہ وہ تو چھوٹا ہے، فرمانے لگے ہے تو چھوٹا آ تو پہلے گیا ہے نا، تو سابقون الاولون اس کی جو فضیلت ہے وہ اپنی ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کہ وہ اپنے مطلب پردہ تو کرے گی نا وہ، لیکن بقیہ چیزیں جو ہیں بھائی یہ میں آپ کی وجہ سے ذرا تھوڑا